الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ دوستو، بزرگو، پہلی بات تو یاد کرنی ہے کہ قرآن پاک ختم ہوا ہے لیکن رمضان ختم نہیں ہوا۔ رمضان المبارک کے ابھی کچھ دن باقی ہیں، اس لیے ہمارا جو شوق عبادت کے سلسلے میں پورے رمضان رہا، ایسا نہ ہو کہ وہ آج کے بعد کمزور پڑ جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے العبرۃ بالخواتین، اللہ کے یہاں اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے۔ 100 سال کا بوڑھا 100 سال تک کفر شرک کرنے کے بعد مرنے سے چند منٹ پہلے اگر کلمہ طیبہ پڑھ کر ایمان میں داخل ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے خاتمے کا اعتبار کر کے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور وہ آدمی جنت میں جانے کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو ہمارے رمضان کا بھی اخیر کا اعتبار ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ آج شروع رمضان سے لے کر آج کی شب تک ہم لوگ مسجدوں کی زینت رہے، صف اول میں آنا اور جلدی آنا اور کوشش اس بات کی کرنا کہ پہلے پہنچ کر قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، آج کے بعد ہم بازاروں کی زینت بن جائیں، ایسا نہ ہو۔ اس لیے کہ اگر ہم نے ان اخیر کے ایام کی ناقدری اگر خدا نہ خواستہ ہم سے ہو گئی تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے رمضان المبارک کی تمام کی ہوئی عبادت پر پانی پھر جائے۔ اس لیے نہ تراویح چھوٹنی چاہیے اور نہ عام معمول کے مطابق رمضان میں جو عبادتیں کرتے آئے ہیں وہ عبادتیں ہماری چھوٹنی چاہیے۔ اہتمام کے ساتھ ہمیں یہ سارے اعمال کرنا ہے۔ آج کی رات اخیر عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ ممکن ہے کہ آج ہی شب قدر ہو، اس لیے کہ جو علماء کے اقوال ہیں شب قدر کے سلسلے میں، ان میں ایک بڑی جماعت کا کہنا یہ ہے کہ وہ 27ویں شب کو ہوتی ہے، لیکن یہ تو اللہ ہی کے علم میں ہے، لیکن امید کو کی ہی جا سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ سے امید رکھنی چاہیے اور اپنے ان اوقات کو اللہ کی عبادت میں صرف کرنا چاہیے۔ لیلۃ القدر کے سلسلے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ لیلۃ القدر کی عبادت ایک رات کی 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اب کتنی افضل ہے اور کتنی گنا افضل ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اگر 1000 مہینوں کے دن لگائے جائیں تو 83 سال سے زیادہ کا عرصہ بیٹھتا ہے۔ اگر کسی آدمی کو زندگی میں ایک مرتبہ بھی ایک دفعہ شب قدر نصیب ہو گئی تو گویا ایسا ہے کہ اس نے اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت میں صرف کی ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر رحم فرما کر شب قدر عطا فرمائی ہے۔ پہلی امتوں کو شب قدر نہیں ملی تھی۔ پہلی امت کی عمریں بڑی لمبی لمبی ہوتی تھی۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر کے بارے میں تو قرآن گواہ ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ ہم نے نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان کے درمیان میں 950 سال تک اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرتے رہے۔ قوم عاد بہت بڑی قوم گزری ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ 300 سال میں جا کر ان کا بچہ جوان ہوتا تھا اور 900 سال گزر جاتے تھے، جوان کی داڑھی کے اندر سفید بال نہیں آتے تھے۔ 400 سال گزر جاتے تھے، راستوں میں کوئی جنازہ دیکھنے کو نہیں ملتا تھا، بڑی لمبی لمبی
عمریں ان کی ہوا کرتی تھیں. ایسی قوم بھی ہوئی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ان کی عمروں کو دیکھا تو آپ کو بڑا افسوس ہوا کہ قیامت میں پچھلے نبیوں کی امتیں ہزار ہزار سال کی اور سینکڑوں سینکڑوں سال کی عبادتیں لے کر اللہ کے یہاں آئیں گے، اور میری امت کی عام طور سے عمریں 60-70 سال ہیں، تو میری امت تو عبادت میں بہت پیچھے رہ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اس دعا کو اور اس قرآن کو قبول فرما کر شب قدر عطا فرمائی کہ اگر ہمیں شب قدر 2-4 بھی زندگی میں نصیب ہو جائیں تو سینکڑوں سال کی عبادت کا ثواب ایک رات میں ہم لے سکتے ہیں. اس لیے ان راتوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ راستوں میں پھر کر ادھر ادھر ہوٹلوں پر یا بازار میں اپنی ان راتوں کو ضائع کریں. ان کو اللہ کی عبادت میں صرف کرنا چاہیے. اگر اللہ کی عبادت میں صرف نہ کر سکیں تو فضول باتوں میں ضائع کرنے کے بجائے آرام کر لینا چاہیے. آرام کر لینا زیادہ بہتر ہے لایانی کاموں میں لگنے کے مقابلے. اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی آخر کی 3 صورتیں ہیں. یہ جہاں پر قرآن کریم ختم ہوتا ہے یہ بڑی مبارک اور بڑی عظیم صورتیں ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ دشمنی کے واقعات بہت زیادہ مشہور اور تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں کہ مشرکین مکہ آپ کو ہر طرح نقصان اور تکلیف پہنچانے کی فکر میں رہتے تھے. 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارنے کے بعد اللہ کے نبی مدینہ منورہ تشریف لے گئے. مدینہ منورہ میں یہود کی بڑی آبادی تھی. یہود کو حسد تھا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے، اور حسد اس لیے تھا کہ یہود سارے کے سارے حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں، ان کی خواہش یہ تھی کہ آخری نبی بھی آئیں تو وہ ہمارے ہی لوگوں میں اور ہمارے ہی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں یعنی بنی اسرائیل میں آئیں. لیکن یہ تو اللہ کا فیصلہ تھا. اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں نہیں بلکہ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل میں پیدا فرمایا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ان کو حسد تھا. وہ آپ کو حد درجے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے. اسی تکلیفوں میں ایک تکلیف آپ کو یہ پہنچائی کہ ایک آدمی تھا جس کا نام لبید ابن عاصم تھا. اس نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جادو کیا اور آپ پر جادو کا اثر ہو گیا اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بیمار ہو گئے. آپ کی یادداشت میں بہت بڑا فرق پڑ گیا، اور اتنا بڑا فرق پڑ گیا کہ آپ کوئی کام کر لیا کرتے تھے لیکن آپ کو یہ شک ہو جاتا تھا کہ شاید میں نے یہ کام نہیں کیا، یا آپ کوئی کام نہیں کیا کرتے تھے اور آپ کو یہ شک ہو جاتا تھا کہ شاید میں نے وہ کام کر لیا ہے. یعنی ذہن میں بھول پیدا ہو گئی تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بہت زیادہ تکلیف میں رہے، یہاں تک کہ آپ نے خواب دیکھا. 2 فرشتے آسمان سے اترے، دونوں نے آپس میں گفتگو کی کہ ان صاحب کو کیا بیماری ہے، یہ کیوں تکلیف میں ہیں. دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ ان پر جادو کیا ہے اور فلاں آدمی نے کیا ہے، فلاں یہودی نے کیا ہے. کیسے کیا ہے وہ چیز بھی بتائی گئی کہ آپ بالوں میں جو کنگھی کیا کرتے تھے، اس کنگھی میں جو بال آپ کے لگ جایا کرتے تھے ان بالوں کے اندر جادو کیا گیا ہے، اور جگہ بھی بتائی گئی کہ فلاں کنویں میں فلاں پتھر کے نیچے ان بالوں کو دبا دیا گیا ہے. اور پھر قرآن کریم کی آیتیں اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمائیں، قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، اور ان میں دونوں میں مل کر 11 آیتیں ہیں اور 11 گرہیں ان میں لگائی گئی تھی اس کنگے کے بالوں کے اندر. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کنویں سے اس کنگے کو نکلوایا، وہاں سے وہ کنگا بھی نکلا اور بال بھی نکلے، اور ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے اور ایک ایک گرہ کو آپ کھولتے جاتے تھے، یہاں تک کہ 11 کی 11 گرہیں کھل گئیں اور آپ کو ایسا لگا جیسے کہ آپ بندش میں تھے اور آپ اس بندش سے آزاد ہو گئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے کہا کہ مجھے میرے رب نے بتا دیا ہے کہ مجھ پر میری بیماری کیا تھی اور مجھ پر کس نے جادو کیا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اللہ کے نبی آپ اعلان کیوں نہیں فرما دیتے کہ فلاں آدمی نے مجھ پر جادو کیا ہے. آپ نے فرمایا مجھے خطرہ ہے اس بات کا کہ اگر میں نے اعلان کیا تو لوگ اس آدمی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے اور لوگ اس کو قتل کر دیں گے. اللہ نے مجھے صحت عطا فرما دی ہے،
مجھے اس کو نقصان پہنچا کر کیا ملے. ہمیں سبق لینا چاہیے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے کہ آپ کے ساتھ اتنی بڑی دشمنی، آپ کو اتنی بڑی تکلیف پہنچانے والا یہودی جس کا نام بھی بتا دیا گیا اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قطعاً خود بدلہ لینا یا کسی سے بدلہ دلوانا اللہ کے نبی نے مناسب نہیں سمجھا. ہمیں تو کوئی نظر بھر کر دیکھ لے، کوئی ہمیں معمولی سی بات کہہ دے تو زندگی بھر ہم بھولتے نہیں ہیں اور اس سے بدلہ لینے کی فکر میں رہتے ہیں. اگر کوئی ہمیں بات سے نقصان پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں اس نے باتوں سے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے، ہم ہاتھوں سے اس کو تکلیف پہنچائیں گے. یہ ہمارے نبی کا شیوا نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی کا تو شیوا یہ ہے کہ آپ کو طائف کے اندر تکلیفیں پہنچائی گئیں اور بہت سارے واقعات آپ کی تکلیفوں کے تاریخ کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو معاف کر دیا. یہاں تک کہ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جبکہ سارے مشرکین مکہ آپ کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے تھے اور سب کو یقین تھا کہ آج ہمیں وہ سزا ملے گی جو شاید کسی بڑے سے بڑے مجرم کو بھی نہ ملتی ہوگی، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے فرمایا آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے ان بھائیوں سے کہا تھا جن بھائیوں نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اندھے کنویں کے اندر کنعان میں پھینک دیا تھا. لیکن جب یوسف علیہ السلام ملک مصر کے بادشاہ بنے تو آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. جاؤ آج تم سب آزاد ہو اور میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا، اللہ میری اور تمہاری مغفرت فرما دے. اللہ کے نبی نے فرمایا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، تمہیں کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں پہنچایا جائے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کے بارے میں جب یہ سنا کہ انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر یہ کہا کہ آج بدلے کا دن ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خبردار، یہ بڑا زہریلا جملہ ہے، یہ مت کہو، بلکہ یہ کہو کہ آج تو اللہ کے بندوں پر رحم کھانے کا دن ہے، آج تو اللہ کے بندوں پر رحم کرنے کا دن ہے، آج تو اللہ کے بندوں کو معاف کرنے کا دن ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. لوگوں کو درگزر کیا کرو آپس میں اور معاف کیا کرو. تم کیا یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ قیامت میں اللہ تمہیں معاف کر دے؟ جب تمہیں معافی کی سخت ضرورت ہوگی اللہ ایسے وقت میں تمہیں معاف کر دے گا. تم دنیا میں اپنے بھائیوں کو اور بہنوں کو معاف کیا کرو. اس لیے قرآن کریم کی یہ آیتیں بڑی مفید ہیں. اگر کسی بچے پر نظر لگ جائے، آدمی کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے جس سے آدمی کو صحت یابی نہیں ہو رہی ہو، آدمی کو آسیب اور جادو کا شک ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ قرآن کریم کی آیتیں اتری ہیں. دونوں صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم کر دینا، یہ بہت زیادہ مفید ہے. جو جتنے یقین کے ساتھ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی زیادہ فائدہ پہنچائے گا. اس سے پہلے والی جو صورت ہے قل هو اللہ احد، یہ بھی بڑی عظیم صورت ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا جمع ہو جاؤ، میں تمہیں تہائی قرآن سناؤں گا. صحابہ جمع ہو گئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو قل هو اللہ احد پڑھ کر سنائی. صحابہ کہنے لگے آپ نے تو صرف یہ چھوٹی سی صورت سنائی ہے، آپ نے تو فرمایا تھا کہ میں ایک تہائی قرآن سناؤں گا. آپ نے فرمایا سورہ قل هو اللہ احد کا ثواب 10 سپاروں کے برابر یعنی تہائی قرآن کے برابر ہے. اگر کوئی آدمی 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لے تو اس کو پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے. اس سورت کا کثرت سے پڑھنا آدمی کی دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں بڑا مفید ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسند ابو یعلا کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا جو آدمی چند کام کر لے اللہ تعالیٰ اس کو یہ درجہ عطا فرمائیں گے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے اور جنت کی جس حور سے چاہے نکاح کر لے. آپ نے یہ فضیلت سنی. صحابہ پوچھنے لگے اللہ کے نبی وہ اعمال کیا ہیں؟ فرمایا جو اپنے کو جانی نقصان پہنچانے والے کو معاف کر دے، کوئی جانی تکلیف پہنچائے اس کو معاف کر دے. اسی طرح فرمایا کسی غریب کا
قرضہ ہو خاموشی کے ساتھ پوشیدہ طور پر کسی کو پتہ نہ چلے، آدمی اس قرضے کو خاموشی کے ساتھ ادا کرے۔ ہم تو کسی کی مدد بھی کرتے ہیں تو موبائل ساتھ لے کر چلتے ہیں یا کیمرہ مین کو ساتھ لے کر چلتے ہیں تاکہ فوٹو پہلے کھنچوائیں کہ دیکھو ہم نے کتنے لوگوں کی مدد کری۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں خاموشی کے ساتھ پوشیدہ طریقے سے کسی قرضدار کا قرضہ ادا کر دے۔ اور تیسرے آپ نے فرمایا فرض نماز کے بعد میں جو آدمی 10 مرتبہ قل هو اللہ احد کی سورت پڑھ لے، یہ 3 کام کر لے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اے اللہ کے رسول، کوئی آدمی 3 کام نہ کر سکے لیکن تینوں میں سے ایک کر لے تو کیا اس کے لیے بھی یہی فضیلت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں بے شک اگر تینوں میں سے کوئی ایک کام بھی کر لیا جائے گا تو اس کے لیے بھی یہی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک صاحب کو مسجد قباء کا امام طے کیا۔ آپ سنیچر کے دن قباء تشریف لے جایا کرتے تھے، آپ کا معمول تھا قباء والوں کے پاس بیٹھتے تھے، ان کی خیریت معلوم کرتے تھے، اس لیے کہ اسلام کی وہ سب سے پہلی مسجد ہے جو قباء میں آپ نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب قباء تشریف لے گئے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے قباء والوں نے امام صاحب کی شکایت کی، اور یہ شکایت کی کہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے امام صاحب کو تو قل هو اللہ احد کے علاوہ کوئی صورت ہی یاد نہیں ہے، یہ تو عام طور سے نماز میں سوائے قل هو اللہ کے کوئی پڑھتے ہی نہیں ہیں، یہ تو قل هو اللہ پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں بلایا اور پوچھا، اور آپ فرمانے لگے تمہارے لوگ تمہاری شکایت کرتے ہیں، تم قل هو اللہ احد کثرت سے نماز میں پڑھتے ہو۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں اس لیے کثرت سے اس کو نمازوں میں پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری اس سورت سے محبت نے اللہ نے تمہیں جنتی بنا دیا اور اللہ کا محبوب بنا دیا، اس لیے اس سورت کو کثرت سے پڑھنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تبوک میں تھے۔ اللہ کے نبی کا سب سے لمبا سفر جو ہے دنیا کے اندر وہ تبوک کا ہوا ہے۔ آسمانوں پر تو سب سے لمبا سفر معراج کا ہوا ہے، لیکن دنیا میں اللہ کے نبی کا لمبا سفر جو ہے وہ تبوک کا ہوا ہے، غزوہ تبوک۔ آپ تبوک میں تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک دن سورج نکلا اور اس کے اندر بڑا نور اور اس کی کرنوں کے اندر بڑی روشنی، جبریل تشریف لائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جبریل امین سے پوچھا جبریل کیا وجہ ہے؟ آج سورج کی روشنی بڑی عجیب ہے اور اس میں بڑی نورانیت ہے۔ جبریل امین نے عرض کیا اللہ کے حبیب کیا آپ کو پتہ نہیں ہے مدینہ منورہ میں معاویہ ابن معاویہ لیسی کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے جنازے میں آسمان سے 70,000 فرشتے اترے ہیں شرکت کرنے کے لیے۔ یہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے یہ کرم کیا ہے، اور اگر آپ کہیں تو میں یہاں سے لے کر مدینہ منورہ تک درمیان کی ساری چیزوں کو ہٹا دیتا ہوں اور زمین سمیٹ دیتا ہوں، آپ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں اور آپ ان کے جنازے میں شرکت کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اجازت دے دی، جبریل امین نے درمیان کی ساری چیزیں ہٹا دی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ 2 صفیں ہیں فرشتوں کی اور ہر صف کے اندر 70,000 فرشتے ہیں، 2 صفیں ہیں اور ہر صف میں 70,000 فرشتے ہیں۔ آپ نے جبریل امین سے پوچھا جبریل اللہ نے یہ مقام معاویہ ابن معاویہ لیسی کو کس عمل کی بنیاد پر عطا فرمایا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ قل هو اللہ احد کی صورت سے بہت محبت کرتے تھے، تو یہ قل هو اللہ احد کی صورت کو بڑی کثرت سے پڑھتے تھے۔ اللہ نے اس صورت کی محبت کی وجہ سے ان کو یہ مقام اور یہ درجہ عطا فرمایا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان صورتوں کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ساری زندگی اللہ کے نبی کا یہ معمول رہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب تک ان تینوں صورتوں کو قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس نہیں پڑھ لیا کرتے تھے، اور پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پہلے اپنے سر پر پھر اپنے چہرے پر اور اس کے بعد پھر اپنے سامنے کے حصے میں اور پھر پیچھے کے حصے میں جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا تھا آپ اپنے ہاتھ کو دم کر کے پھیر لیا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں اخیر عمر کے اندر جب آپ کے ہاتھ بہت کمزوری پیدا ہو گئی تھی اور آپ زبان مبارک سے پورے الفاظ ادا نہیں ہوتے تھے تو میں ان صورتوں کو پڑھ کر آپ کے ہاتھوں پر دم کر دیا کرتی تھی اور پھر آپ ان ہاتھوں کو اپنے جسم پر پھیر لیا کرتے تے، اور میں یہ اس لیے کیا کرتی تھی
کہ اللہ کے نبی کے ہاتھوں کا بدل میرے ہاتھ نہیں ہو سکتے ہیں. میں پڑھتی تھی اور آپ کے ہاتھ پر دم کر دیا کرتی تھی، اور آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر اور اپنے سینے پر اور اپنے سر پر آپ پھیر لیا کرتے تھے. اللہ کے نبی کا ساری زندگی ان صورتوں کو پڑھنے کا معمول رہا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ ان 3 صورتوں کو جو آدمی صبح پڑھ لے، شام تک اللہ تعالیٰ سارے کاموں کی کفایت کرتے ہیں. شام کو پڑھ لے تو صبح تک اللہ تعالیٰ اس کے سارے کاموں کو بنانے کا فیصلہ کر دیتے ہیں. اس لیے ہمیں ان چھوٹی چھوٹی صورتوں کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. دوسری گزارش آپ سے یہ کروں گا کہ ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے درمیان میں ایسا ہے، رمضان المبارک کا قرآن کریم سے بہت قریبی تعلق ہے، بلکہ ساری آسمانی کتابیں اللہ نے رمضان ہی کے اندر اتاری ہیں. توریت بھی 6 رمضان کو ملی، انجیل بھی 12 رمضان کو اتری، زبور بھی 18 رمضان کو اتری، قرآن کریم بھی لیلۃ القدر میں اللہ نے اتارا. لہذا آسمان کی ساری کتابیں رمضان میں اتری ہیں. رمضان میں لوگ قرآن پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں. تراویح کے اندر بڑا اہتمام ہوتا ہے. جو لوگ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں، میری درخواست ہے وہ آج ہی سے یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن ضرور سیکھنا ہے. اپنے امام صاحب کے پاس، اپنے کسی مولوی صاحب کے پاس، کسی پڑھے ہوئے آدمی کے پاس بیٹھ کر روزانہ تھوڑا تھوڑا قرآن سیکھو گے تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر آپ قرآن کریم کا بہت بڑا حصہ سیکھ جاؤ گے. یہ کر دوسرے نماز کا اہتمام اپن کو کرنا ہے. جس طرح رمضان المبارک میں ہم نے اپنی مسجدوں کو آباد رکھا اور ہماری مسجدیں نمازیوں سے آباد رہیں، رمضان المبارک کے بعد بھی ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری مسجدیں آباد رہیں. میں کیا عرض کروں کہ ہمیں شکایت تو ہوتی ہے ہماری مسجدوں پر دوسروں کی غلط نظر ہے اور وہ مسجدوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور وہ ہمارے مدارس کو نقصان پہنچا رہے ہیں، لیکن سب سے بڑی کمی تو ہماری یہ ہے ہم نے خود اپنی مسجدوں کو ویران کر رکھا ہے. میں اپنی اس مسجد کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ جہاں آج یہاں جگہ کے سلسلے کے اندر آپ حضرات کے علم میں ہیں کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کسی طریقے سے مجھے جگہ مل جائے، اور نماز پڑھنے کے لیے اس کو جگہ ملنا دشوار ہوتا ہے. ایک موقع ایسا آتا ہے عید کی نماز تک تو یہ کچھ تھوڑا سا منظر مناسب سا لگتا ہے، لیکن عید کی نماز کے بعد پہلی صف بھی مکمل ہونے سے ہماری یہ مسجد ترس جاتی ہے. یہ شہر کی جامع مسجد ہے، یہ پہلی صف بھی مکمل ہونے سے ترس جاتی ہے. چند حضرات محلہ بساتیان سے اور چند حضرات یہ اپنے رحمانی اور کچھ حضرات جو باغ وغیرہ ٹہلنے جاتے ہیں، کچھ بیچارے اور ایسے حضرات ہیں وہ یہاں فجر کی نماز میں آتے ہیں اور یہاں کے خادم ہوتے ہیں. اگر وہ بھی نہ ہو تو یہاں پر سوائے 2-3 آدمی کے یا امام مؤذن کے نماز پڑھنے والا بھی نہ ہو. جس مسجد میں جگہ پر آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں اس مسجد میں عید کے بعد یہ شکل بن جاتی ہے. اس لیے میں عرض کروں میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، نماز صرف رمضان کے لیے فرض نہیں ہوئی ہے، نماز تو اللہ نے ہمیں روزانہ 24 گھنٹے میں 5 وقت اللہ نے فرض کی. اس لیے ہم نیت کریں، اللہ کے دربار میں یہ عہد کر کر جائیں کہ انشاءاللہ زندگی میں نماز نہیں چھوڑیں. مسجدوں کو انشاءاللہ نماز سے آباد رکھیں گے. مسجدوں کے اندر آپ ایسے مکتب قائم کیجئے اپنے امام صاحب کے ذریعے سے یا کسی مناسب پڑھانے والے کے ذریعے سے کہ محلے کے بچے مسجد میں آ کر قرآن کی تعلیم حاصل کریں. ہمارے گھر کا کوئی بچہ ایسا نہ ہو جو بچہ اپنی مسجد میں یا مکتب میں آ کر قرآن نہ پڑھتا. بے شک ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں اور اچھے سے اچھے اور اعلیٰ سے اعلیٰ اسکول میں تعلیم دلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، اگر ہم نے ان کو قرآن کی تعلیم نہیں دلائی اور اگر ہم نے ان کے بنیادی ایمان اور عقائد کی فکر نہیں کری تو قریب ہے اس بات اور یہ بات دور نہیں ہے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ غیروں کے اسکول میں پڑھ کر ایمان سے اور توحید سے اور اب بنیادی عقائد سے اور اسلام کی وہ بنیادی چیزیں جس سے ہر مسلمان کا واقف ہونا ضروری ہے، ہمارے بچے دور چلے جائیں. پھر آپ بعد میں کوشش بھی کرو گے تو ان کی ذہن سازی ہو چکی ہوگی، اور باوجود اس بات کے کہ آپ کوشش کریں آپ اپنے بچوں کا اسلامی ذہن نہیں بنا سکتے. بچپن ہی کا وقت ہوتا ہے. ہم تو یہ سوچتے ہیں بچے جب بڑے ہوں گے اور سمجھ ہوگی اسی وقت سب کچھ ہو جائے گا، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. جس وقت میں بچوں کو ہم بچہ سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے بچوں کا انگریزی اسکولوں میں مائنڈ میک اپ اسی وقت ہوتا ہے. وہ ساری چیزیں
جو اسلام کے خلاف ہیں وہ اسی وقت ان کے ذہنوں میں ڈالی جاتی ہیں اور پلائی جاتی ہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بچے ناسمجھ ہیں. اگر یہ ہوتا تو اللہ کا کبھی بھی حکم نہیں ہوتا کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کے کان میں اذان دو. اگر بچہ سمجھدار ہی نہیں ہے اور بچہ سمجھ ہی نہیں رہا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے اس کے سیدھے کان میں اذان دلوانے کی اور اس کے الٹے کان میں تکبیر کہلوانے کی. جس طرح اس چھوٹے بچے کو اگر کوئی دوا دی جاتی ہے اور دوا اس کے جسم میں اثر کرتی ہے, کوئی انجیکشن دیا جاتا ہے تو انجیکشن اس کے بدن میں اثر کرتا ہے, اگر اس بچے کو کوئی غذا دی جاتی ہے اور ماں کا دودھ پیتا ہے تو ماں کے دودھ سے اس کے جسم میں طاقت آتی ہے, ایسے ہی اس بچے کے کان میں اللہ کی بڑائی کی اور اللہ کے رسول کی رسالت کی جب آواز جاتی ہے تو وہ ضرور اس کے بدن میں اثر کرتی ہے. ہم اس کو بالکل فضول نہ سمجھیں. اس لیے اپنے بچوں کو ضرور مکتب سے جوڑے تاکہ ہمارے بچے مکتب میں آ کر قرآن کی بنیادی تعلیم, اللہ کون ہے, اس کی کیا قدرت ہے, اللہ کے نبی کون ہیں, آپ پر ایمان لانا کتنا ضروری ہے, ایمان کی بنیادی چیزیں ہمارے بچوں کو معلوم ہونا اور ہمارے بچوں کا ان سے واقف ہونا انتہائی ضروری ہے. ورنہ ہمارے بچے اور ہماری بچیاں جو دوسرے اسکولوں میں اور کالجوں میں پڑھتی ہیں وہ ارتداد کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہیں. ہندوستان کے ایک بڑے عالم جن کے بارے میں آپ نے خود نے بھی سنا ہوگا کہ وہ بہت زیادہ درد کے ساتھ اس بات کو کہتے ہیں کہ 8 لاکھ ہماری بچیاں وہ غیر مسلموں کے ساتھ شادی کر کے اسلام چھوڑ کر جا چکی ہیں اور نہ معلوم اب تو اس سے معلوم کتنی زیادہ ہو چکی ہوں گی ہندوستان کے اندر. یہ تو بہت پہلے کا سروے ہے. خدا را اپنے بچوں کو اور بچیوں کی فکر کریں. میں نے گزشتہ عرض کیا تھا لیکن اس پر کوئی عمل ایسا نہیں ہوا. میں تو پھر عرض کرتا ہوں ہم اپنے اسکول ایسے کھولیں, اپنے کالج ایسے کھولیں جہاں ہمارے بچے اسلامی تربیت کے ساتھ میں تعلیم حاصل کریں. ہمارے بچے اسلامی تربیت کے ساتھ, کیونکہ ہمارے نہیں ہیں اس لیے ہمیں دوسرے اسکولوں میں اپنے بچوں کو بھیجنا پڑتا ہے تعلیم کے لیے, اور وہاں جو کچھ وہ کراتے ہیں اور وہ جو کچھ کہلواتے ہیں وہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے اور وہ کچھ ہمارے بچوں کو کہنا پڑتا ہے, اس لیے کہ ہمیں وہاں تعلیم دلانی ہے ان کو, ورنہ ہمارے بچوں کا وہاں داخلہ ہی نہیں ہو. ایسے اسکول جے پور میں موجود ہیں, میں نام نہیں لیتا, لیکن ایسے اسکول جو معیاری اسکول جن میں باقاعدہ یعنی لائن لگتی ہے کہ اور لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح کوئی بھی ڈونیشن دے دیا جائے لیکن ہمارے بچے کا داخلہ ہو جائے, وہاں پر جب یہ فہرست جاتی ہے اور نام جاتے ہیں کہ بھئی کس کا بچہ ہے, کہ مسلمان کا بچہ ہے, تو کہتے ہیں بچے کا داخلہ نہیں ہے, آپ کی کوئی بچی ہو تو اس کو لے آؤ, ہم اس کا داخلہ لیں گے. اس لیے کہ وہ جانتے ہیں ہم بچی کو داخل کر کے شروع سے لے کے اخیر تک اس کو ایسی چیزیں سکھائیں گے کہ پھر وہ بچی اسلام کی تو کیا وہ اپنے ماں باپ کی بھی نہیں رہے گی, وہ اپنی زندگی کا راستہ خود اپنے طور پر طے کرے. اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں, اتنے واقعات سننے کے بعد اور اپنے موبائل میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے اتنے واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی اگر ہمیں ہوش نہیں آیا تو پھر کون سی گھڑی ایسی آئے گی جس گھڑی میں ہمیں ہوش آئے گا اور ہم ہوش کے ناخن لیں گے اور ہم یہ سوچیں گے کہ ہاں ہمیں بھی اپنے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے اور ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے. میں کسی ایک فرد سے نہیں کہہ رہا ہوں, میں آپ پورے شہر سے لوگ موجود ہیں یہاں پورے شہر سے آتے ہیں, اس لیے میں پورے شہر سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے اور اس کی کوشش کرنا چاہیے. کوئی بھی چیز ایک دم سے وجود میں نہیں آتی. جیسے پیدا ہونے والا بچہ انتہائی کمزور ہوتا ہے لیکن وہ جوان نہیں ہو جاتا, وہ ہڈی چبانے اور دوڑنے نہیں لگتا ہے, وہ دھیرے دھیرے کر ہی جوان ہوتا ہے 15-20 سال میں جا کر. جو پودا آج اگا ہے زمین سے اور اس نے اپنی کوپل نکالی ہے انتہائی کمزور ہوتا ہے, لیکن وہ آج پھل دینے نہیں لگے گا, لیکن اس کی پرورش ہوتی ہے, اس میں کھاد دی جاتی ہے, اس میں پانی دیا جاتا ہے, پھر کہیں جا کر وہ سالوں کے اندر وہ ایک تناور درخت بنتا ہے اور پھر پھل کی امید اس سے کی جا سکتی ہے. کوئی بھی چیز ہم شروع کریں گے کمزوری کے ساتھ شروع ہوگی, لیکن اس کی نگہبانی کرتے رہیں گے اور اس کی دیکھ بھال کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی جا کر آنے والی نسلوں کے لیے انشاءاللہ وہ ایک معیاری چیز بنے گی اور ہمارے بچے انشاءاللہ یقیناً اس سے فائدہ اٹھائیں گے. ہمارے بزرگوں نے, بڑوں نے علی گڑھ یونیورسٹی, مسلم یونیورسٹی کو قائم کیا, آج وہ قائم کر گئے تو آج ہم لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اگر وہ قائم نہیں کرتے
تو آج یہ ایک مسلم یونیورسٹی بھی ہماری ہندوستان میں نہیں ہے۔ آپ ساؤتھ میں چلے جاؤ اور جو لوگ جاتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں ان کو اچھی طرح معلوم ہے، کیرلا ہے، اسی طرح کرناٹک ہے، اسی طرح مدراس ہے، اسی طرح حیدرآباد اور آندھرا پردیش ہے، یہ جو علاقے ہیں ساؤتھ کے، ان علاقوں کے اندر ایک ایک آدمی نہیں بلکہ ایک ایک عورت کالج چلا رہی ہے، بڑے بڑے دارالعلوم چلا رہی ہے، اور دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں کو معیاری اعتبار سے دلاتے ہیں اور بچے ان کے حاصل کرتے ہیں۔ آج ہم لوگ تعلیم کے اعتبار سے انتہائی پیچھے ہیں، اور انتہائی افسوس کی بات ہے، انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اسلام کی جس کتاب کا پہلا لفظ آسمان سے نازل ہونے والا ہمیں یہ سبق دیتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلے قرآن کی نازل ہونے والی آیت ہمیں یہ سبق دے رہی ہے، اقرأ، پڑھو۔ آج وہ مسلم قوم جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ قرآن ہماری کتاب ہے اور قرآن ہماری کتاب ہے اور قرآن ہماری کتاب ہے، ہم اس کے مالک ہیں، آج وہی قوم تعلیم کے اعتبار سے سب سے پیچھے نظر آئی۔ میں تو تجربہ کرتے رہتا ہوں، لوگ آتے ہیں اور اپنی پریشانیاں کہتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی قرآن کی یہ سورت پڑھا کرو اور یہ آیت پڑھا کرو اور اس طرح یہ عمل کیا کرو، یہ حدیث میں اور قرآن میں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم تو قرآن پڑھے ہوئے نہیں۔ ارے بھائی گھر میں کوئی تو پڑھا ہوا ہے۔ بعض مرتبہ ایسے گھرانے سامنے آتے ہیں کہ بالکل صاف کہہ دیتے ہیں ہمارے گھر میں تو کوئی قرآن پڑھا ہوا نہیں۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، ہم نے سب کچھ پڑھا، قرآن نہیں پڑھا، تو پھر کیا سیکھا ہم نے اور کیا پڑھا؟ اس لیے قرآن کی تعلیم کو عام کیا جائے، اور اسی طرح دنیاوی تعلیم اور اصلی تعلیم کے لیے بہت سنجیدگی کے ساتھ میں، جذبات میں آ کر نہیں، بہت سنجیدگی کے ساتھ میں سوچا جائے کہ ہمارے بچے ایسے اسکولوں میں پڑھیں جہاں پر ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت ہو، دین کی حفاظت ہو، اسلام کی حفاظت ہو، جہاں ہمارا بچہ جب بڑا ہو اور وہ ڈاکٹر بنے تو وہ عالم بھی ہو، ساتھ ساتھ میں وہ وکیل بنے اور گریجویشن کرے تو ساتھ ساتھ حافظ قرآن بھی ہو، ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور ایک ہاتھ میں اس کے کوئی ٹیکنالوجی ہو اور ایک ہاتھ میں اس کے کوئی دنیاوی ہنر ہو اور کوئی دنیاوی ڈگری ہو۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ جب